ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند نشستوں سے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ شرط ضروری ہے کہ پہلے خود کی اصلاح کی جائے اور اس کے بعد پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے؟ اگر دوسروں کی اصلاح کے لیے ایسی شرط کا پورا کرنا لازم قرار دے دیا جائے تو پھر ہوگا یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی فریضہ احتساب کو ادا کرنے والا نہ رہے گا، اور اس طرح اسلام کا ایک اہم فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر معطل ہو کر رہ جائے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت تک نیکی کا حکم نہ دے اور نہ برائی سے روکے جب تک خود اس میں کوئی برائی نہ رہے، تو پھر کوئی بھی شخص نیکی کا حکم نہ دے سکے گا اور نہ برائی سے روک سکے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے انداز سے فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو، بلکہ اس پر نیکی کا حکم دینا واجب ہے، اگرچہ وہ اسے پوری طرح ادا کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح برائی سے روکنا اس پر فرض ہے، اگرچہ اس کا دامن اس برائی سے آلودہ ہی کیوں نہ ہو۔ بس اس پر دو چیزیں واجب آتی ہیں، پہلی یہ کہ اپنے نفس کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور دوسری بات کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ جس کو جتنا دین آتا ہے وہ اتنا ہی آگے پہنچانے کا مکلف ہے۔ اس حوالے سے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے پاس دین ہے ہی کتنا، میں کون سا عالم دین ہوں، پہلے میں تو علم حاصل کر لوں پھر یہ فریضہ انجام دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ایک اور وسوسہ شیطان یہ ڈالتا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو سدھار لو، اپنے عمل کو تم مضبوط کر لو، پھر دوسروں کو دعوت دین دینا۔ خود تو کرتے نہیں اور دوسروں کو بتانے چلے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو جو شخص امر بالمعروف کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقتاً دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت ایک انسان بیک وقت خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ ہمیں اپنی خامیوں کی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک اور شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ میں دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بات ذہن میں رہے کہ دین انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی معاملہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے اور ایک دوسرے کو آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیاں پھیلانے والا بنا دے اور برائیوں کے آگے بند باندھنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم.